सब्सक्राइब कीजिए। पूरी दुनिया में उफ़क़ पर जैसे ही माहे रबीउन नूर का चांद नजर आया, दिलों में नूर रखने वाली मखलूक अपने महबूब की आमद के जश्न में मसरूफ हो गई। हम किसी जश्न को इतने एहतिमाम से नहीं मनाते जितने एहतिमाम से जश्न मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला कुन कहकर ज़मीन को पैदा करता है, कुन कहकर आसमान को पैदा करता है, कुन कहकर सितारों की अंजुमन को सजाता है, कुन कहकर के गुलों को खिलाता है, कुन कहकर के ज़मीन पर सब्ज़ा पैदा फरमाता है, कुन कहकर दरिया को रवानी अता करता है, कुन कहकर समुंदर को तुग़यानी अता करता है, कुन कहकर के चाँद को बढ़ाता है, चाँद को घटाता है, कुन कहकर सूरज को जो है वो निकालता और डुबाता है, कुन कहकर रात आती है और कुन कहकर के दिन आता है। गोया के कुन होता है तो फयाकुन होता है, यानी जब वो कुन कहता है हो जा तो हो जाया करता है। आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को काम करने में देर नहीं लगती, वो ज़मानो मकान से पाक है। लेकिन जब महबूब की आमद के जश्न का इजहार करना हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने सेकंडों और मिनटों में जश्न का एहतिमाम नहीं फरमाया, बल्कि आदम को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। नूह को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। शीस को भेजा, जा और जाकर ऐलान कर महबूब आने वाला है। यानी कितना एहतिमाम किया गया है। मुसव्विर कुदरत ने कायनात को अपने कलम कुदरत से इस तरीके से सजाया, सिर्फ एक इसलिए कि कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर। मेहमानों का इंतजाम होता है, किसी मेहमान के लिए घंटों एहतिमाम होता है, किसी मेहमान के लिए मिनटों एहतिमाम होता है। आखिर कुदरत के कारखाने में एक आने वाला था, उसके लिए कुदरत ने किस शान से एहतिमाम किया। मेहमान जिस शान का था कुदरत ने एहतिमाम भी उस शान का किया। बल्कि अर्ज करूं, उस जैसा कोई आने वाला ना था तो उस जैसा एहतिमाम भी नहीं किया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब कोई आने वाला होता है तो महबूब जिस शान का होता है उसी शान की कालीन उसके कदमों के नीचे बिछाई जाती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों के नीचे सब्ज़े ज़ार को बिछा दिया गया और उन्हीं के सदक़े में अल्लाह अकबर। और बात यह भी है, जब आने वाला आकर चला जाता है तो कालीन उठा दी जाती है, जमीन पर सब्ज़ा ज़ार को बिछाया गया, इसलिए कि महबूब आने वाला था। अब भी सब्ज़ा उग रहा है, इसका मतलब किसी के कदम जमीन पर मौजूद है, तभी तो सब्ज़ा उग रहा है। सितारों की किंदिलें रोशन की गई, इसलिए कि कोई आने वाला है। अभी तक के सितारों की किंदिल मौजूद है, इसका मतलब जो आया है वो मेहमान अभी गया नहीं है बल्कि मौजूद है। इसलिए कि मेहमान के चले जाने से पहले एहतिमाम को खत्म कर देना ये मेहमान की तौहीन होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सितारों की अंजुमन सज रही है, बहारें हर रोज जो है गुलिस्तां पर आ रही है, भौरे हर रोज जो है कलियों को देख करके गुनगुना रहे हैं, गोया के किसी की आमद के गीत गा रहे हैं। रोजाना बुलबुल फूल पर अपनी जान निछावर कर रहा है, इसका मतलब आने वाला अभी गया नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजाना सूरज का हाइलोजन निकलता है और निकलने के बाद अपनी रोशनी को बिखेरता है। मतलब जिसके लिए जो है इस हाइलोजन को पैदा किया गया था, अभी वो मेहमान गया नहीं है, अभी वो मेहमान मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हैरत की बात यह है कि खुदा ने जिसके लिए इंतजाम किए थे अभी वो मेहमान मौजूद है और फिर मौजूद है और मौजूद है और मौजूद है। लेकिन मेहमान उस आने वाले मेहमान को महसूस करें तो कैसे करें, देखें तो कैसे देखें। अल्लाह अकबर। उस मेहमान को महसूस किया जा सकता है लेकिन माथे की आंखों से देखा नहीं जा सकता है। आखिर वो मेहमान कहाँ है, किस शान से है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे खुशबू बिखेरता है। तो कुरान कहता है
اگر تم مومن ہو تو وہ مہمان تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یعنی وہی جو آمنہ کا لال ہے، جو عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، انشاءاللہ کسی محفل میں اس پر گفتگو ہوگی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قدرت نے کتنا اہتمام فرمایا اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق کہ آمنہ کے لال تشریف لانے والے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب محبوب خدا کی آمد ہو تو اہل ایمان جو ہے وہ خوشی کریں، مومنوں کو خوشی کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اظہار خوشی کرے گا۔ کوئی قمقمے لگا کر خوشی کرے گا، کوئی پرچم لگا کر خوشی کرے گا، کوئی نیا لباس پہن کر خوشی کرے گا، کوئی الگ الگ انداز سے خوشی کریں گے۔ اچھا بات تو یہ ہے، اظہار خوشی کا انداز جو ہے وہ کسی کے حوالے سے مقید نہیں ہے۔ عید منانا سنت ہے، کیسے منانا چاہیے، عید الفطر کیسے منانی چاہیے، اس کا کسی کو پابند نہیں کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کچھ باتوں کی چھوٹ ہوتی ہے۔ امریکہ والے جیسے عید مناتے ہیں، ہند پاک والے ویسے عید نہیں مناتے۔ سعودی والے جیسے عید مناتے ہیں ویسے ہند پاک والے عید نہیں مناتے۔ وہ اپنے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں، ہم اپنے کلچر کے حساب سے عید مناتے ہیں، لیکن عید منانا سنت ہے۔ تو عید الفطر ہر انسان اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں عید الفطر کے موقع پر سیویاں پکتی ہے، لیکن سعودیوں کے یہاں سیویاں نہیں پکتی، ان کے یہاں کچھ اور پکتا ہے۔ مگر یہاں سیوئی پکانے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں، اور وہاں کچھ اور پکانے والوں پہ فتویٰ نہیں، اس لیے کہ عید اپنے عرف کے اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ عید منانا سنت ہے، بس بات اتنی ہی ہے۔ حضور کی آمد پر عید منانے کے لیے کہا جاتا ہے، عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر جس کا عشق جتنا ہوتا ہے وہ اس شان کے مطابق عید مناتا ہے، اپنے کلچر کے مطابق مناتا ہے، اپنی تہذیب کے مطابق مناتا ہے۔ میں مدینہ منورہ کی عید کو دیکھتا ہوں تو مدینے والے عید اس طرح سے مناتے ہیں، وہ عید کے دن ڈف بجاتے ہیں، خوشیوں کے گیت گاتے ہیں، اور وہ آسمانوں پر کچھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہندوستان والے جو ہے وہ گھر میں سیوئی پکاتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح مناتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، عید الفطر منانے کا حکم ہے، لیکن وہ کیسے منانا چاہیے آپ کے کلچر پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح جب عید الفطر جو ہے تمہارے کلچر پہ چھوڑی گئی ہے کہ تم اپنے انداز سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، تم اپنے انداز سے جو ہے کھانے پکاؤ، تم اپنے انداز سے لباس پہنو، تو عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کلچر کے مطابق چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ کہیں پر میلاد مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ کر منایا جاتا ہے، کہیں جلوس نکال کر منایا جاتا ہے، کہیں نعتوں کی محفل سجا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر نعرے لگا کر منایا جاتا ہے، کہیں پر کانفرنس کر کے منایا جاتا ہے۔ منایا کس طرح جائے اس پر بحث نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب دل میں خوشی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، حضور کی آمد پر جو خوش ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بات پڑھ کر کے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا، صدیوں سے مصیبت میں مبتلا تھا، دہشت گردوں نے کعبے کو مصیبت میں گرفتار کیا تھا۔ آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصیبت کہتے اس کو ہے۔ آپ کہیں گے دیکھو کعبے کو مصیبت میں مبتلا کہہ دیا، یاد رکھنا مصیبت کہتے اس کو ہے کہ جو چیز انسان نہ چاہے اور اس پر وہ مسلط کر دی جائے۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا، کیوں بنایا گیا تھا؟ راکعین کے لیے بنایا گیا تھا کہ رکوع کرے، عاکفین کے لیے بنایا گیا تھا کہ اعتکاف کرے، ساجدین کے لیے بنایا گیا تھا کہ سجدے کرے۔ لیکن اس زمانے کے دہشت گردوں نے لات و حبل کو اس پہ سجا دیا تھا، لا کر کے رکھ دیا تھا، اوپر بت تھے، اندر
بت تھے. کعبہ اس مصیبت میں گرفتار تھا اور گویا کہ کعبہ جب اس مصیبت میں تھا تو ہر دن وہ روتا ہوگا, ہر دن آہیں بھرتا ہوگا, ہر دن آنسو بہاتا ہوگا. کیوں آنسو بہاتا ہوگا؟ میں لات کے لیے نہیں, میں منات کے لیے نہیں, میں عزا کے لیے نہیں, لیکن صدیوں سے مصیبتوں میں مبتلا ہونے والی وہ کعبے کی دیواریں جب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے تو مصیبت میں گرفتار وہ کعبہ خوشی سے گھومتا ہے, خوشی سے جھومتا ہے. گویا قدرت نے کہا حبیب کی آمد پر جو خوش ہو جائے پھر اس کے غم باقی نہیں رہتے. پھر قدرت نے صدیوں سے مصیبت میں گرفتار کعبے کی دیواروں کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے صدقے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا, اور ایسا پاک کر دیا کہ جہاں پر لات و عبول کے نغمے گنگنائے جاتے تھے یا لات و عبول کے کفریہ کلمات پڑے جاتے تھے, اب وہاں لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. میں نے کعبے سے پوچھا, لوگ بہت پوچھتے تصور میں, ذرا ایک بار میں نے بھی کعبے سے پوچھا, او کعبہ تیرے یہاں تو شریک ہی شریک پڑے تھے, 360 معبودان باطل کی کثرت تھی, آخر تجھے مصیبت سے نجات کیسے ملی؟ کہ ایک دن آمنہ کی لال پہ خوشی کی قدرت نے قیامت تک کی خوشیاں عطا کر دی. پتا چلا آمد مصطفیٰ پر جو ایک بار خوش ہوتا ہے اللہ قیامت تک اس کے دامن میں خوشیوں کو ڈال دیتا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.